رپورٹس کے مطابق انڈیا نے اپنے نیوکلیئر پوزیشن میں ایک میجر شفٹ کیا ہے۔ کچھ اسیسمنٹس کہتی ہے چند نے نیوکلیئر وار ہیڈ کو ڈپلوئے یعنی کہ ریڈی ٹو یوز اسٹیٹس میں رکھا ہے۔ یہ انفارمیشن سپلی یعنی کہ اسٹاک ہوک انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ ڈپلوائمنٹ کا ایک سمپل مطلب یہ ہے کہ چند سسٹم کو آپریشنلی ریڈینیس کے طور پر رکھا گیا ہے، نہ کہ جنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہسٹوریکل طور پر نیوکلیئر سسٹم کو علیحدہ علیحدہ رکھا جاتا تھا، میسائلز کو علیحدہ، وار ہیڈز کو علیحدہ اور لانچنگ سسٹمز کو سیپریٹ رکھا جاتا تھا۔ اب ڈبیٹ یہ ہے کہ چند کنٹریز اب ری گریڈ ریڈینیس کی طرف جا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ گلوبل پولیٹکس میں یہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہوتا، یہ ایک اینیمی کے لیے میسیج بھی ہوتا ہے جسے ڈیٹررنس سگنلنگ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک پرسنل اوپینین ہے، یہ بات میری بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے، اسے نیوکلیئر ڈپلوائمنٹ کے ساتھ مت جوڑنا۔ پرسنلی مجھے یہ انفارمیشن وارفیئر کا پورا سسٹم کافی پرابلمیٹک لگتا ہے، کیونکہ جب انفارمیشن کنٹرول ہو جاتی ہے تو سچائی کے اندر ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے۔ پچھلی ریلیجن ٹینشنز کے درمیان یہی چیز دیکھی گئی ہے۔ آپریشن سندور اور بنیان المسود کے ٹائم دونوں کنٹری کی طرف سے ڈیفرنٹ نیریٹیوز تھے، جس کی وجہ سے آل اوور گراؤنڈ ریئلٹی سامنے نہیں آ سکی۔ اور یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایسی سچویشن میں ایک کنٹری مکمل سچ پروف نہیں کر سکتی۔ ماڈرن کانفلکٹس میں ایویڈنس ملٹیپل سورسز سے آتے ہیں، سیٹلائٹس، انٹرنیشنل آبزرویبلز، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس، اوپن سورس انٹیلیجنس اور کراس ویریفیکیشن سے آتی ہے۔ اگر ایویڈنس اسٹرانگ ہو تو عام عوام کے لیے اسے سمجھنا امپاسبل ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک بات جان لو، یہاں میں انڈیا یا پاکستان کے کلیمز کو جھوٹا ثابت نہیں کر رہا، یہاں میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ انفارمیشن وارفیئر بھی ایز اے ویپن استعمال ہوتی ہے۔